بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کی سنتوں کا بیان چل رہا تھا۔ نمبر 1 وضو کی نیت کرنا، نمبر 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، نمبر 3 دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونا، اور نمبر 4 مسواک کرنا۔ نمبر 5 کلی کرنا۔ کلی 3 بار کریں، لیکن پانی ہر بار ہونا چاہیے اور منہ بھر کر ہونا چاہیے، اور کلی میں اس قدر مبالغہ کرنا چاہیے کہ پانی حلق کے قریب تک پہنچ جائے، بشرطے کہ روزے دار نہ ہو۔ اگر روزے دار ہو تو اس قدر مبالغہ نہ کرنا چاہیے۔ نمبر 6 ناک میں پانی ڈالنا۔ ناک میں 3 بار پانی لینا چاہیے اور ہر بار نیا پانی ہونا چاہیے۔ اس قدر مبالغہ کیا جائے کہ پانی ناک کے نتنوں کی جڑ تک پہنچ جائے، بشرطے کہ وضو کرنے والا روزے دار نہ ہو۔ اگر روزے دار ہو تو اس کو زیادہ مبالغہ نہ کرنا چاہیے۔ نمبر 7 داڑھی کا خلال کرنا۔ خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کے چلو میں پانی لے کر تھوڑی کے نیچے کے بالوں کی جڑوں میں ڈالیں، اور ہاتھ کی پشت یعنی پچھلے والا حصہ، ہتھیلی کے اس طرف والا حصہ یعنی ہتھیلی کے اپوزٹ والا حصہ گردن کی طرف کر کے انگلیاں بالوں میں ڈال کر نیچے سے اوپر کی جانب لے جائیں۔ واضح رہے کہ اگر وضو کرنے والا حج یا عمرے کا احرام باندھے ہوئے ہے تو اسے داڑھی میں خلال نہ کرنا چاہیے، کیونکہ خلال کرنے میں بال ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہے، اور محرم جو احرام میں ہو اس کے لیے بال توڑنا منع ہے۔ نمبر 8 ہاتھوں کو انگلیوں کی طرف سے دھونا، نہ کہ کوہنیوں کی طرف سے، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر نہیں۔ نمبر 9 ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ ہاتھ کی انگلیوں کے خلال کا طریقہ یہی ہے کہ ایک ہاتھ کی پشت یعنی ہتھیلی کے اپوزٹ والی سائڈ دوسری ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر اوپر کے ہاتھ کی انگلیاں نیچے کے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر کھینچیں۔ کھینچنے کا مطلب لے جائیں، سرکا کر لے جائیں۔ اور پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ 3 بار پیر کے دھونے کے وقت پیر کی انگلیوں کا ہر بار خلال کرنا، اور خلال کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے لے کر اس طرح خلال کریں کہ داہنے پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور بائیں پیر کی چھوٹی انگلی پر ختم کریں۔ نمبر 10 ایک مرتبہ تمام سر کا مسح کرنا۔ سر پر مسح کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ ماں انگلیوں اور ہتھیلیوں کے بھگو کر کے سر کے آگے کے حصے پر رکھ کر اس طرح پیچھے لے جائیں کہ سارے سر کا مسح ہو جائے۔ نمبر 11 کانوں کا مسح کرنا۔ سر کے مسح کے بعد کانوں کا مسح کرنا، لیکن کانوں کے مسح کے لیے اسرین ہاتھوں کو تر نہ کرنا چاہیے، بھگونا ضروری نہیں ہے، بلکہ سر کے مسح کے لیے جو ہاتھ تر کیے تھے، بھگوئے تھے، وہی اس کے لیے بھی کافی ہے۔ ہاں اگر سر کے مسح کے بعد امامہ یا ٹوپی یا کوئی اور ایسی چیز چھوئیں جس سے ہاتھوں کی تری جاتی رہے تو پھر دوبارہ تر کر لیں، بھگو لیں۔ اور کانوں کے مسح کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیوں کو کانوں کے سوراخ اور اندرونی حصے میں اچھی طرح گھمائیں، اور انگوٹھوں سے ان کی پشت یعنی کان کی پیچھے والا حصہ جو بالوں سے متصل ہے ان پر مسح کریں۔ نمبر 12 ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا۔ ہر عضو کو 3 مرتبہ اس طرح دھونا چاہیے کہ ہر بار پورا دھل جائے۔ اگر ایک بار آدھا اور پھر دوسری بار باقی دھویا تو یہ 2 بار نہ سمجھا جائے گا، بلکہ ایک ہی بار سمجھا جائے گا۔ مثلاً ہم لوگ 3 مرتبہ عضو تو دھوتے ہیں مگر مکمل نہیں دھوتے۔ مثلاً پہلی مرتبہ میں چہرے کا کچھ حصہ، دوسری مرتبہ میں کچھ حصہ، اور پھر تیسری مرتبہ میں کچھ حصہ، گویا 3 مرتبہ میں مکمل چہرہ دھویا، جبکہ یہ 1 مرتبہ دھونا ہوا۔ لہذا اگر ہم نے مکمل عضو 3 مرتبہ دھویا تو سنت ادا ہوگی۔ 1 مرتبہ عضو کو دھونا فرض
اور 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے 3 مرتبہ نل کے نیچے ہاتھ گھما دیا تو سنت ادا ہو گئی، نہیں، 3 کیا 5 مرتبہ بھی ایسا کریں گے اور ہاتھ نہیں ملیں گے تو فرض کی ادائیگی کا بھی خطرہ ہے۔ 3 مرتبہ پانی ڈالنا الگ چیز ہے اور 3 مرتبہ ہر حصے کو پورا پورا دھونا الگ چیز ہے۔ نمبر 13، ترتیب سے وضو کرنا۔ وضو اسی ترتیب سے کرنا چاہیے جس ترتیب سے لکھا گیا ہے، یعنی پہلے نیت کرنا، پھر بسم اللہ، پھر دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، مسواک کرنا، کلی کرنا، پھر ناک میں پانی ڈالنا، پھر منہ دھونا، پھر داڑھی کا خلال کرنا، پھر ہاتھوں کا دھونا، پھر انگلیوں کا خلال کرنا، پھر سر کا مسح کرنا، پھر پیروں کا دھونا، پھر پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 14، پے در پہ وضو کرنا، یعنی ایک عضو کے دھونے کے بعد دوسرے عضو کے دھونے میں اس قدر دیر نہ کرے کہ پہلا عضو باوجود ہوا اور موسم کے معتدل ہونے کے خشک ہو جائے، سوکھ جائے۔ ہاں اگر کسی ضرورت کی وجہ سے اس قدر دیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ نمبر 15، اعضائے وضو کو مل مل کر دھونا، یعنی وضو میں جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں جیسے چہرہ، ہاتھ، پیر، انہیں خوب مل مل کر دھوئیں۔ خاص طور پر سردیوں کے زمانے میں اس کا زیادہ خیال رکھیں کیونکہ خشکی کی وجہ سے جسم کے کچھ حصے خشک رہ جانے کا قوی اندیشہ رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وضو مسنون طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و